ماں بیٹی کی عمر برابر ہے. ماں کا نام عائشہ ہے، بیٹی کا نام فاطمہ ہے رضی اللہ عنہما. دونوں کی عمر برابر ہے. سوتیلی ماں ہے لیکن سہیلی ہے. جوان ماں اپنے دل کی بات جوان بیٹی سے کرتی ہے، جوان بیٹی دل کی بات جوان ماں سے کرتی ہے. ماں کی مجلس میں بیٹی مسکرا رہی ہے، فاطمہ مسکرا رہی ہے. تو ماں نے پوچھا بیٹی موقع نہیں ہے ہنسنے کا، پھر کیوں مسکرا رہی ہو، کیوں ہنس رہی ہو؟ کا خیال آیا. کا کیا خیال آیا؟ کہ میں تو رسول اللہ کی بیٹی ہوں، تم تو ابو بکر کی بیٹی ہو. سمجھ میں آ گیا میری بیٹی کو فخر ہو رہا ہے. ادب بھی دینا ہے، حوصلہ بھی دینا ہے. تو ماں نے کہا کہ بیٹی تم نے سچ کہا، اسی نبی کے صدقے میں ایمان ملا، اسی نبی کے صدقے میں قرآن ملا. بیٹی تم نے سچ کہا، لیکن بیٹی مجھے بھی ہنسی آ رہی ہے. اب بیٹی کے کان کھڑے ہوئے کہ ماں کو کس بات پر ہنسی آ رہی ہے. کہ بیٹی جب تم انتقال کرے گی، قبر میں پہنچے گی، تیرا وقت ہوگا. جب میں انتقال کروں گی، قبر میں پہنچوں گی، میرا وقت ہوگا. جب تو جنت میں جائے گی تو قبر سے نکل کر کے جنت میں جائے گی. جب میرا وقت ہوگا میں قبر سے نکل کر کے جنت میں جاؤں گی. لیکن بیٹی مجھے ہنسی اس بات پر آ رہی ہے کہ جب تو جنت میں جائے گی تیرے ہاتھ میں علی کا ہاتھ ہوگا. بیٹی جب میں جنت میں جاؤں گی میرے ہاتھ میں رسول اللہ کا ہاتھ ہوگا. محفل میلاد میں سب آ رہے ہیں پھول پھول، آ رہے ہیں پھول پھول، آ رہے ہیں پھول پھول. محفل میلاد میں سب آ رہے ہیں پھول پھول. ایک کنکٹا شاعر، ماں کے پیٹ سے ہی ان کا کان کٹا ہوا تھا، شعر پڑھ رہا تھا. جب یہ مصرع پڑھا محفل میلاد میں سب آ رہے ہیں پھول پھول، تو ادھر سے 10 روپیہ آ گیا، ادھر سے 10 روپیہ آ گیا. جب پیسے کی بارش ہونے لگی تو ایک ہی مصرع پڑھ رہا ہے، جوڑا نہیں لگا رہا. لیکن ہری پور کے ایک آدمی سمجھ گئے کہ دال میں کالا ہے، ضرور گھوٹالا ہے. یہ شاعر کمانے کے چکر میں پڑا ہوا ہے، اس لیے جوڑا لگا نہیں رہا ہے. اس نے کھڑے ہو کر کے کہا کہ شاعر صاحب آپ مصرع بھول گئے ہیں یا میں جا کر کے جوڑا لگا دوں؟ کھسیانی بلی کھمبا نوچے. ماں کے پیٹ سے کنکٹا پیدا ہوا، غصہ زیادہ آیا. کہا کہ دیکھیے آپ کباب میں ہڈی مت بنیے، میں شعر بھول گیا ہوں، بہت زیادہ آپ خفا ہو رہے ہیں تو میری جگہ آ کر کے جوڑا لگا دیجیے. یہ سمجھ رہا تھا کہ شاعر نہیں ہوگا، وہ تو شاعر کا باپ تھا. جب وہ آ گیا اسٹیج پہ تو کہا شاعر صاحب آپ ماں کے پیٹ سے کنکٹا پیدا ہوئے، آپ کو غصہ زیادہ آتا ہے. اگر آپ ناراض نہیں ہوں گے تب میں جوڑا لگاؤں گا، اگر آپ ناراض ہوں گے جوڑا نہیں لگائیں گے. اب یہ مرتا کیا نہیں کرتا. اس نے کہا میں خفا نہیں ہوں گا، آپ میرے مصرے کا جوڑا لگا دو. تو کہا آپ اپنا مصرع پڑھیے، میں جوڑا لگاتا. محفل میلاد میں سب آ رہے ہیں پھول پھول. اس نے آ کر کے جوڑا لگایا. کان کاٹے ہیں خدا نے، ناک کاٹیں گے رسول، ناک کاٹیں گے رسول. کان کاٹے ہیں خدا نے، ناک کاٹیں گے رسول، ناک کاٹیں گے رسول. کردار بد پہ خود یہ ہے ہم، کردار بد پہ ہم پہ یہ زحمت ہوئی ہے آج. پھر دشمنان دین کی کثرت ہوئی ہے آج. انسانیت سے انسان کو نفرت ہوئی ہے آج. ہم سے جدا رسول کی سنت ہوئی ہے آج. ملت کا حال اس لیے بے جان ہو گیا، دنیا میں اس طرح کا مسلمان ہو گیا، دنیا میں اس طرح کا مسلمان ہو گیا. نبی کی سنت کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے زندہ کریں گے. ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ. جیل میں جا کر کے سیدھا داڑھی رکھیں گے. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. ہم جیل آپ کو پہنچا کر کے ہی چھوڑیں گے. تیسرا پیغام آپ کی خدمت میں قرآن کے حوالے سے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں. دستار بندی کا جلسہ ہونے والا ہے، چل رہا ہے، دستار ابھی باقی ہے.
اس منظر کو سامنے رکھیے، میرا پیغام ہے۔ دیکھ رہے ہیں ایک پٹی ہے یہاں سے لے کر کے وہاں تک، اس کے بیچ میں عورت جلسہ سن رہی ہے اور ادھر مرد جلسہ سن رہے ہیں۔ جلسہ ہو گیا، حافظ قرآن آئے، سر پر پگڑی باندھ دی گئی، دولہا بن گیا۔ عورت دیکھ رہی تھی، مرد ادھر سے دیکھ رہا تھا۔ جب جلسہ ختم ہو گیا تو دونوں گھر پہنچے۔ مرد بوڑھا ہے، عورت بوڑھی ہے۔ عورت نے کھڑی ہو کر کے کہا کہ تم کو حافظ قرآن بننا ہوگا۔ یہ سر پکڑ کر کے بیٹھ گیا، بیکار اس کو لے کر کے گیا تھا جلسہ سنانے کے لیے۔ اس نے کہا کہ بوڑھا طوطا کیا سیکھے گا، وہ بھی 6666 آیت حفظ کرنا میرے بس کا نہیں ہے، ہم حافظ نہیں ہو سکتے۔ تو بیوی نے کہا کہ 1 منٹ میں حافظ بن جاؤ گے، اگر تم حافظ بنو گے تو تم کو انعام ملے گا۔ اب شوہر کے کان کھڑے ہوئے کہ ہم کو کیا انعام ملے گا بیوی کی طرف سے۔ تو بیوی نے کہا کہ اگر تم حافظ بنو گے تو تم کو دوسری شادی کی اجازت ہو جائے گی۔ اب کیا تھا، شادی کے چکر میں رات دن ایک کر کے 6 مہینے میں حافظ قرآن ہو گیا۔ اللہ کے رسول پیدل چل رہے ہیں، صحابی سوار ہے۔ صحابی نے ہاتھ جوڑ کر کے کہا یا رسول اللہ، آپ ہمارے آقا ہیں، آپ ہمارے واسطے پیدل چلیں گے، بہت بڑی بے ادبی ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ تو پوچھو، میں تمہارا نبی تمہارے لیے پیدل کیوں چل رہا ہوں؟ میں تمہارا نبی تمہارے لیے پیدل اس لیے چل رہا ہوں کہ تمہارے سینے میں اللہ کا قرآن ہے۔ بچہ آیا مدرسے میں پڑھنے کے لیے، تو استاذ نے محلے والے کو بلا کر کے کہا کہ قرآن پڑھنے کے لیے آیا ہے، کھانے کا انتظام کر دو۔ محلے کا ایک آدمی تیار نہیں ہوا۔ بچہ مایوس ہو کر کے مدرسے سے جانے لگا تو استاد نے بلا کر کے کہا بیٹا کھلانے والے محلے والے نہیں ہیں، اللہ بیٹھا ہوا۔ بچہ رک گیا۔ اگلے ہی دن محلے کے ایک آدمی کا انتقال ہو گیا۔ اس کا بیٹا دوڑ کر کے آیا کہ ایک چلے کا انتظام ہماری طرف سے ہے، میں اس بچے کو کھانا کھلا دوں۔ جب 39 دن ہو گئے، ایک دن باقی رہ گیا، تو بچہ پریشان ہوا کہ اب کیا ہوگا۔ تو دوسرے آدمی کا انتقال ہو گیا، اس کا بیٹا آیا، ایک چلے کا انتظام ہو گیا۔ 2 چلہ جب ختم ہونے والا تھا، ایک دن باقی، تو بچہ پریشان ہوا۔ پھر تیسرے آدمی کا انتقال ہو گیا، اس کا بیٹا آ گیا کہ ایک چلے کا انتظام میری طرف سے۔ اب سارے ہری پور والے پریشان کہ ہر 40 روز میں ایک آدمی کا کیسے انتقال ہو جاتا۔ تو استاد سے محلے والے نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے بستی میں، ہر چلے پر ایک آدمی کا وکٹ گر جاتا ہے، کیا معاملہ؟ تو استاد نے کہا کہ محلے میں آیا ہے بچہ قرآن پڑھنے کے لیے، تم نے اس کے کھانے کا انتظام نہیں کیا، اللہ غیب سے انتظام کر رہا ہے، جلدی سے کھانے کا انتظام کر دو ورنہ یہ پورے محلے کو کھا جائے۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے قرآن پڑھنے والے بچے کو مدرسے میں حوصلہ دیں گے اور اس کی مدد کریں گے۔ ہاتھ اٹھائیے، انشاءاللہ جو سب سے بے وقوف بچہ ہوگا اس کو مدرسے میں لا کر کے داخل کریں گے۔ ہاتھ اٹھائیے، انشاءاللہ۔ ہر دم برس رہے ہیں انوار مدرسوں میں، آ کر تو کوئی دیکھے ایک بار مدرسوں میں، ہر پل محبتوں کا اظہار مدرسوں میں، گفتار مدرسوں میں، کردار مدرسوں میں، دن بھر تلاوتیں ہیں، دن بھر تلاوتیں ہیں، شب بھر عبادتیں ہیں، ہوتا نہیں کوئی دن اتوار مدرسوں میں، ہوتا نہیں کوئی دن اتوار مدرسوں میں۔ میں مجمع کو ٹٹول رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں، جوان بھی بیٹھے ہیں، بوڑھے بھی بیٹھے ہیں، اللہ کا شکر ہے چھوٹے چھوٹے بچے بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ بچے آپ کے جاگ رہے ہیں، میں ان کے واسطے دعا کرتا ہوں، مسافر ہوں، اور آپ کے بچے کے لیے قبولیت کی گھڑی میں دعا کر رہا ہوں۔ اللہ ان بچوں کو علم سے، ہنر سے مالا مال فرما کر مقدر کا سکندر بنائے۔ 3 منٹ کا پیغام چھوٹے چھوٹے بچوں کے حوالے سے سنا رہا ہوں۔ بہت اچھا آپ کا جلسہ چل رہا ہے، میں دعا کرتا ہوں اللہ ہمارے سنانے کو، آپ کے سننے کو بے حد قبول فرمائے۔ گیدڑ کو جنگل میں کاغذ ملا تو اس نے ریوڑ سے کہا کہ دیکھو لائسنس ملا ہے، اب ہم لوگ جلسہ سننے کے لیے ہری پور جا سکتے ہیں۔
تو گیدڑوں نے کہا کہ چلو آج تو جلسہ ہے، 18 دسمبر ہے، چلو جنگل سے جاتے ہیں، جب لائسنس مل ہی گیا ہے تو چلو چلتے ہیں بستی میں جا کر کے جلسہ سنتے ہیں۔ وہ کاغذ والا گیدڑ آدھے آگے آ رہا ہے، پیچھے اس کا ٹولہ آ رہا ہے۔ جیسے ہی ابھی ہری پور کا محلہ شروع ہونے والا تھا کہ یہاں سے کتا چھوٹا اور سب سے پہلے وہی کاغذ والا گیدڑ بھاگا۔ باقی گیدڑوں نے کہا ارے کتے سے کیوں بھاگ رہے ہو جب ہمارے پاس لائسنس ہے، یہ کاغذ ہے، لائسنس ہے، کتا کو دکھاؤ۔ تو بھاگنے والا گیدڑ بولا کہ جلدی بھاگو، یہ بھی تمہاری طرح ہی جاہل ہے۔ اس کو دیکھا کر کے کیا، میں بیٹھا ہوں، آپ دیکھیے غور سے میں کیسے بیٹھا ہوں، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں غور سے کہ آپ کیسے بیٹھے۔ میرے ہاتھ پاؤں نیچے ہیں، آپ کے ہاتھ پاؤں نیچے ہیں، میرا دل بیچ کے اندر ہے، آپ کا دل بھی بیچ میں ہے، میرا دماغ اوپر ہے، آپ کا دماغ اوپر ہے۔ اس تقسیم پر جب آپ غور کریں گے تو آپ سب کچھ منظور کر لیں گے، اپنے بچے کو جاہل نہیں رکھیں۔ ہاتھ پاؤں سے کام کاج کیا جاتا ہے، اس کو مالک نے نیچے رکھا۔ اس دل سے دولت کمائی جاتی ہے، اس کو بیچ میں رکھا۔ اور اس دماغ سے علم حاصل ہوتا ہے، اس کو سب سے اوپر رکھا۔ کیا مطلب تھا؟ تمہارے بچے کے ہاتھ میں اگر علم آ جائے گا، اللہ ذلت سے اٹھائے گا، عزت کی چوٹی پر پہنچا دے گا۔ بادشاہ کرسی پر بیٹھا ہوا تھا، ادھر وزیر تھا، تو وزیر کو بولا کہ تمہارا باپ کون ہے، یہ ہے یا وہ ہے؟ تو وزیر بولا کہ یہی تو میرا باپ ہے۔ تو بادشاہ نے غور سے دیکھا، لاٹھی میں جوتا باندھ کر کے کھڑا ہے، پھٹی پرانی لنگی پہنے کھڑا ہے، کمبل اوڑھ کر کے کھڑا ہے۔ بادشاہ نے غور سے دیکھنے کے بعد وزیر سے کہا یہ الو کا پٹھا، بھینس کا چرواہا تمہارا باپ ہے، یہ بے وقوف تمہارا باپ ہے؟ تو وزیر نے کہا حضور بے وقوف میرا باپ نہیں ہے، میرا باپ جاہل ہو کر کے مجھ کو پڑھایا ہے، میرا باپ بے وقوف نہیں ہے، بے وقوف میرا دادا تھا کہ خود جاہل رہا اور اپنے بیٹے کو بھی جاہل رکھا۔ بے وقوف کہنا ہے تو میرے مرنے والے دادا کو بے وقوف کہو، میرے باپ کو بے وقوف مت کہو۔ میرا باپ جاہل ہو کر کے بھی بچے کو پڑھایا، یہ بے وقوف نہیں ہے، بے وقوف میرا دادا تھا۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے ہر کام پیچھے ہوگا لیکن سب سے آگے بچے کو پڑھائیں گے۔ ہاتھ اٹھائیے، انشاءاللہ نوکری جب ملے گی تب پڑھائیں گے۔ ہاتھ اٹھائیے، انشاءاللہ۔ علم دل کا سرور ہوتا ہے، چشم بینا کا نور ہوتا ہے، چشم بینا علم سے رنج دور ہوتا ہے، علم سے رنج دور ہوتا ہے، دل کو حاصل سرور ہوتا ہے، دل کو حاصل